آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر نیو لنڈن پلان کیا ہے؟ میاں محمد شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان لنڈن میں کیا کھچڑی پکتی رہی؟ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے شہباز شریف کو کیا کہہ کے بھیجا اور شہباز شریف صاحب وہاں پہ جا کے کنوے کر کے کیا پیغام واپس لائیں گے؟ کچھ ایکسکلوسیو نیوز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ریزیوم ہو گیا اور باجوہ صاحب کے کنسرنز کیا ہیں آرمی چیف کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمبر زیدی۔ یوٹیوب اور فیس بک پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ لنڈن کا نیا منصوبہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے خلاف آرمی چیف نے تعینات کرنے کے حوالے سے میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف جو سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، مسلم لیگ نون کی قیادت رہنما اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، کچھ انفارمیشن نئی آئی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ لنڈن میں خصوصی طور پر جو شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں ان کا مقصد آرمی چیف کی تعیناتی آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں کی، لیکن ان کے درمیان آپس میں کیا چل رہا ہے دیکھیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں اپنے بتایا تھا کہ 5 آپشنز کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف لے کر گئے ہیں، اور ان 5 آپشنز میں سے باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کا آپشن بھی موجود ہے، لیکن نواز شریف کی صاحب کیا ایکسٹینشن دینے پہ راضی ہو جائیں گے؟ نواز شریف صاحب کا ماضی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کبھی بھی ایکسٹینشن دینے کے حامی نہیں رہے ہیں۔ جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی تھی، باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے حق میں شہباز شریف اور جہاں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں وہاں پہ نواز شریف صاحب نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب بیسکلی چاہتے کیا ہیں؟ نواز شریف صاحب چاہتے یہ ہیں کہ یہ اسمبلیاں مدت پوری کریں، اور اسمبلیاں مدت پوری کرنے پر جو ہے الیکشنز کرائے جائیں، اور اس دوران ایک ایسا آرمی چیف جو کہ عمران خان صاحب کی سیاست کو ٹھکانے لگائے، جو کہ مسلم لیگ نون کو کام کرنے کی لیول پلینگ فیلڈ دے، وہ تعینات ہو۔ اب اس تعیناتی کے حوالے سے تمام معاملہ گھوم رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور لنڈن میں یہ منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا، جو لنڈن میں مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جو یہاں پہ سینئر قیادت ہے، انہوں نے شہباز شریف کو ایک پیغام دے کے بھیجا ہے۔ شہباز شریف کو کیا پیغام دیا گیا؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کو پیغام یہ دیا گیا ہے کہ آپ جو بھی تعیناتی کریں میرٹ پہ کریں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب تھوڑے ضدی ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اس وجہ سے بتایا گیا دیکھیں آپ نے ماضی میں بھی اپنی منمانی کر کے چیف لگائے، لیکن مشرف صاحب نے آپ ہی کا تختہ الٹ دیا۔ اس کے بعد جتنے بھی چیف لگائے گئے آپ کی جانب سے، باجوہ صاحب کو بھی آپ نے اپوائنٹ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ کیوں نکالا کی کیمپین آپ نے انہی کے خلاف کی، لہٰذا آپ نے یہ جو چیف لگانا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بالکل میرٹ پہ لگانا ہے۔ یہ پیغام لے کر شہباز شریف صاحب کیا جو یہاں مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور کور کمانڈر کانفرنس کے، وہ میاں محمد نواز شریف کے پاس گئے، لیکن ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب مان نہیں رہے ہیں۔ کس بات پہ نہیں مان رہے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آرمی کے ادارے سے کنسلٹ کریں، اور آرمی کے ادارہ جو کہتا ہے میرٹ پہ لگائیں کہ اس کی میرٹ پہ تعیناتی بنتی ہے، اس کے حوالے سے کریں۔ ایک تو میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے گیم سے بہت عرصے سے آؤٹ ہیں، گیم سے آؤٹ اس وجہ سے لنڈن میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ موجود جرنیلز کا وہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کیا کس کا مائنڈ سیٹ ہے، اس طرح سے نہیں پتا، تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے کہ مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے اتنا۔ شہباز شریف صاحب جو فیڈنگ کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب اکثر اپنے بھائی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بہت اندر کی بات بتا رہا ہوں، کہ ان کو اکثر کنسرنز ہوتے ہیں شہباز شریف کی جانب سے جو فیصلے لیے جاتے ہیں، جس طرح سے شہباز شریف صاحب ایک عوام زد عام بھی ایک چیز ہے کہ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ کلوز سمجھے جاتے ہیں، اور نواز شریف صاحب اتنے ہی مخالف، جیسے گڈ کاپ بیڈ کاپ ہوتا ہے، تو اکثر وہ ان کے فیصلوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے حق میں کیا ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب اگر ضد پر اڑے رہے تو میں نے آپ کو بتایا 7 دن دیے گئے اور کہا گیا ہے کہ اس کو آپ ریزالو کریں، زیادہ کرائسس نہیں چاہیے ہمیں۔ کور کمانڈرز نے کھل کر کانفرنس میں کہا ہے کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے یہ مزید اس طرح سے چلنے نہ دیں، کیوس کی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ان کو کہا گیا آپ بیٹھ کر اس کو ریزالو کریں۔ اگر دونوں کی جانب سے ایک قدم پیچھے نہیں کیا جاتا تو میرا خیال ہے یہ کہ کسی مس ایڈونچر میں یہ تبدیل ہو جائے گا۔ مس ایڈونچر میں کس کا کہہ رہا ہوں، پھر وہ آ بھی سکتے ہیں ماشاء اللہ لگا کے، پھر وہ نئے انتخابات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا میاں محمد نواز شریف صاحب پیچھے ہٹیں گے ایک قدم؟ ذرا آپ تھوڑا سا انالیسس کر لیں، اس کو ذرا پولیٹیکل پکچر کو ایک بگر کینوس میں دیکھ لیں۔ رائٹ ناؤ مسلم لیگ نون کی آپ دیکھیں کہ پاپولیرٹی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے ووٹ بینک، پاپولر ووٹ بینک عمران خان صاحب کے ساتھ ہے،
رائٹ ناؤ اگر آپ دیکھیں تو گراؤنڈ لیول پہ جو سچویشن ہے وہ تمام عمران خان کے حق میں جا رہی ہے، سیمپتھیز لوگوں کی خان صاحب کے ساتھ ہیں، جو الیکشن کے حوالے سے تیاری ہے وہ خان صاحب کی زیادہ ہے، وہ پوری کیمپین لے کے چلیں۔ تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں، اگر مس ایڈونچر ہوتا بھی ہے تو ان کی جماعت کو سپیس مل جائے گی۔ البتہ زرداری صاحب کے اس حوالے سے بڑے کنسرنز ہیں، وہ کسی بھی مس ایڈونچر کو نہیں چاہتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی ضد پہ اڑا رہوں گا، اگر کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے مس ایڈونچر ہو جائے، میری پارٹی کو سپیس مل جائے گی، میری پارٹی متحرک ہو جائے گی دوبارہ سے، چاہے 1 سال 1.5 سال 2 سال جب بھی یہ الیکشن کراتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک خدشہ کیا ہے؟ خدشہ یہ ہے کہ آرمی آ کے رائٹ ناؤ وہ حالات نہیں ہے کہ آرمی آ کے ملٹری کا مارشل لا ایک لگا دے اور وہ جو ہے بالکل سول حکومت کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ لوگوں میں اب اتنی آگاہی آ گئی ہے، لوگ جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے وہ اس پہ ریٹیلیٹ کریں گے۔ تو وٹ وٹ از آپشن؟ پھر آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آئیں اور آ کے نئے انتخابات اناؤنس کر دیں، اس ٹائم تک انٹرم سیٹ اپ چلتا رہے۔ اب نواز شریف کو ڈر یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ اگر میں اپنی ضد پہ اڑا رہا، ایک قدم پیچھے نہ ہٹا اور یہ لوگ آ کے اناؤنس کر دیے انہوں نے نئے انتخابات، تو میری پارٹی کی پوزیشن تو اتنی اسٹرانگ نہیں ہے اور پھر میں ان کی بات بھی نہیں مانوں گا، ادارے سے بھی ایک خلج پیدا ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اب جو یہ معاملہ ہے نا یہ تھوڑا سا کروشل سٹیج میں داخل ہو گیا ہے۔ لندن سے میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کو کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لینا پڑے گا، ان کو پہلے اناؤنس کرنا پڑے گا تاکہ یہ جو پولیٹیکل گیم ساری بنی ہوئی، آج حامد میر صاحب کا آپ کالم پڑھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ بیٹھ جائے۔ اب حامد میر میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ باجوہ صاحب کے کنسرنز کیا ہے۔ باجوہ صاحب کے کنسرنز یہ ہیں کہ ادارے کے اندر سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ خرابی پیدا کر رہے ہیں، باجوہ صاحب کو وہ بڑا ناگزار گزر رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب سی این این پہ لائیو کہہ رہے ہیں کہ میرے کچھ دوست یار ہیں ابھی بھی اور وہ مجھے رپورٹ دیتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے کون سے دوست یار ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن باجوہ صاحب کو اتنا کنسرن بڑھ گیا ہے کہ اب اندر سے اگر میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے 6 سال بھی گزر گئے ہیں باجوہ صاحب کو، تو وہ اسے کسی بھی طرح سے روکنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ باجوہ صاحب جب چیف بن رہے تھے تب بھی سازشیں ہو رہی تھیں۔ تب کس نے سازش کی تھی؟ میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر صاحب تھے اس ٹائم، جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور عاصم باجوہ تھے۔ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے سازش کی تھی اور قادیانی حق کا کارڈ جو ہے ان لوگوں کی جانب سے کھیلا گیا تھا۔ بعد میں عاصم باجوہ صاحب نے باجوہ صاحب سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے جو ہے معافی تلافی بھی کی۔ تو یہ اطلاعات ہیں، کافی لوگ اس حوالے سے کہتے ہیں، کچھ ہم نے جو ویریفائی کی ہیں، کچھ سینئر صحافی بھی کہتے ہیں، اعزاز سید وغیرہ بھی یہ بات کر رہے تھے۔ تو لہٰذا اب جو ہے ایک اندر سے سازش کے حوالے سے باجوہ صاحب کو کنسرنز ہیں، اور اس سازش میں اب یہ دیکھتے ہیں نا کہ اندر کے اگر اندر سے رفٹ ہے تو باہر اس کا کیا اثر انداز ہوتے ہیں، لوگ یوز ہوتے ہیں، لوگوں کو انفارمیشن فیڈ کی جاتی ہے، لوگ اس کو پرسیو کر کے ایک نیریٹو بناتے ہیں۔ تو اس تمام عمل میں سچ کہیں تہہ کے نیچے دب جاتا ہے۔ ہماری کوشش ہے اس سچ کو نکالا جائے اور آپ کو بتایا جائے۔ عمران خان صاحب نے مارچ ریزیوم کر دیا، فیصل جاوید صاحب اور وہاں پہ موجود تھے دیگر پی ٹی آئی کے رہنما، ان لوگوں نے نماز نوافل ادا کی ہیں کہ اللہ کرے حملہ کوئی نہ ہو، اور عمران خان صاحب وہیں سے خطاب کریں گے، جو بھی خطاب کے حوالے سے اپڈیٹ ہوں گی وہ بتائیں گے اور آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ بھی آیا ہے صادق اور امین کے حوالے سے، اگلے بلاگ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ فی الحال کمبر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔